بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مسابقہ، سوال و جواب۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور ایمان کے کتنے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز۔ نمبر 3، مالدار ہے تو نصاب کے مطابق زکوٰۃ سال بھر میں، رمضان کے روزے۔ نمبر 5، طاقت ہے تو حج کرنا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، بھلی ہو یا بری۔ دوسرا سوال، توحید کیا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں اکیلا اور لا شریک سمجھنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ تیسرا سوال، وسیلہ کے کیا معنی ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ وسیلہ کے معنی ذریعہ، واسطہ۔ شریعت میں وسیلہ کہتے ہیں نیک کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وسیلہ کی 2 قسمیں ہیں: جائز اور مشروع وسیلہ، اور دوسرا ناجائز اور حرام وسیلہ۔ جائز اور مشروع وسیلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے، اپنی ایمان و عمل کے ذریعے، نیک اور زندہ آدمی بزرگ کی دعاؤں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے اور اسے طلب کرے۔ اور اس کے علاوہ ناجائز وسیلے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا وسیلہ، آپ کے مقام کا وسیلہ، ان کے صدقے، ان کے صدقے، فلاں کے صدقے، یہ سب ناجائز اور بدعی وسیلے ہیں۔ چوتھا سوال، تمام انبیاء کی مرکزی دعوت کیا تھی؟ تمام انبیاء کی مرکزی دعوت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ 5واں سوال، مخلوق سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے؟ مخلوق سے تبرک حاصل کرنے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہم پتھر سے، درخت سے یا کسی چیز سے تبرک حاصل کریں تو یہ چیز، یہ تبرک حرام ہے، بدعت ہے، بسا اوقات شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ دوسرا تبرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا، آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے چھوٹے ہوئے پانی سے، تو اس سے تبرک لینا جائز ہے۔ آپ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات سے تبرک لینا درست نہیں ہے۔ چھٹا سوال ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، بسا اوقات شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس لیے ماں قسم، باپ قسم، اولاد کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم کھانا، امانت کی قسم کھانا، روزی روٹی کی قسم کھانا، یہ تمام کے تمام گناہ اور حرام اور بسا اوقات شرکی عمل ہے۔ 7واں سوال، کاہنوں جادوگروں کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب، کاہنوں، جادوگروں، غیب کا دعویٰ کرنے والے، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا اور اپنے معاملات رکھنا حرام ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور ایسا کرنے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ 8واں سوال ہے، شرک کیا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک، جس کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جس شرک کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس شرک سے توبہ کیے بغیر اگر کوئی آدمی مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، جو حرام ہے
بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی ریاکاری ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، زمانے کو گالی دینا ہے، تعویذ گنڈا ہے، تو یہ چھوٹے شرک میں ان کا شمار ہے، لیکن اگر انہی پر عقیدہ ہو جائے تو یہ بڑے شرک میں شامل ہو جائیں گے۔ 9واں سوال ہے شفاعت کے کیا معنی ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ شفاعت کے معنی کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی نقصان سے بچانے کے لیے بیچ میں واسطہ بننا۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شفاعت وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت دیکھیے موحد ہی کرے گا اور نیک لوگوں کے لیے کرے گا، موحد کے لیے، مشرک کے لیے شفاعت نہیں۔ ایک شفاعت ثابت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء، صالحین اور فرشتے موحدین کے لیے شفاعت کریں گے، یہ ثابت ہے۔ اور دوسری شفاعت وہ ہے جو باطل ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کا عقیدہ یہ مشرکین رکھتے ہیں کہ فلاں صاحب ہم کو قیامت کے دن بچا لیں گے، شرک کرتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، عبد القادر بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، وہ شفاعت کر لیں گے۔ یہ سب اس قسم کی شفاعتیں باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی ہمت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن کون سب سے بڑا مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، موحد رہے، شرک نہ کرے، وہ میری شفاعت کا مستحق ہے۔ 10واں سوال ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کو منافق اور کافر کہنے والوں کو مسلمان نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔